بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید عبد الکریم کشمیری 1940۔ مجھ میں تبدیلی ایک دیہاتی چرواہے کے ہاتھوں رونما ہوئی، ایک ملکوتی مرد کے جن کا نام شیخ مرتضیٰ دالخانی تھا، جن پر ان کی جوانی میں قرآن کی آواز سن کر عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی، اور وہ مویشی چرانے کا کام ترک کر کے علم و معنویت کی تلاش میں اصفہان سے نجف آ گئے تھے۔ جب میں 7 سال کا تھا تو نجف کی گلیوں میں اپنے ننھیالی مدرسے سید کاظم یزدی میں کھیل کود میں مشغول تھا کہ انہوں نے مجھے آواز دی اور اپنے پاس بلایا، میرے چہرے پر نظر ڈالی اور کہا، تمہارے سر میں نور ہے، بچوں کے ساتھ مت کھیلو، تم کھیل کود کے لیے نہیں ہو۔ میرے والد نے میرے بچپن میں ہی میرے سر پر عمامہ رکھ دیا اور مجھے نانا کے مدرسے بھیج دیا۔ میں نے اپنی جوانی کے 10 سال اس حجرے میں گزارے جس کی دیوار شیخ مرتضیٰ کے حجرے سے ملی ہوئی تھی۔ اگرچہ میرے ہم عمر سب بچوں کا بچپن کھیل کود میں گزرتا تھا، میں شروع سے ہی تجربے کار اور بزرگ لوگوں کے ساتھ رہنے کا شوقین تھا، اور ان میں سے ہر ایک سے کوئی نہ کوئی دستور العمل لے لیا کرتا تھا۔ شیخ مرتضیٰ جو کہ کئی کمالات اور کرامات کے مالک تھے، ان سے میں نے بہت فائدے اٹھائے۔ وہ علم ضمیر اور تصرف و تسخیر کی قوت رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے قرآن کی تلاوت کرنے اور ذکر یونسیہ کی تاکید کی۔ میرے اساتذہ میں ایک جوان صاحب تھے جن کا نام شیخ محمد تقی بہجت تھا۔ میں نے ان سے شیخ انصاری کی کتاب رسائل کے کچھ حصے پڑھے۔ میں بھولتا نہیں ہوں کہ ایک دن جب تھکن کی وجہ سے حرم مطہر میں اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، میں نے شیخ محمد تقی بہجت کو دیکھا کہ میری طرف آ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا، میں اٹھا اور ان کی طرف گیا۔ وہ آرام سے اپنا سر میرے کان کے قریب لائے اور کہا، ہم کھیل کود کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں۔ اس بات نے میرے دل میں ایسی آگ لگائی کہ اس کے بعد میں متحیر اور سرگرداں ہو گیا، جس کے نتیجے میں میرے وجود میں پہلے سے بڑھ کر انقلاب برپا ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد میں ان کے حجرے میں گیا اور انتہائی تواضع کے ساتھ ان سے درخواست کی، میری مدد کیجیے۔ انہوں نے اپنے استاد کی طرف میری رہنمائی کی جو منشور توحید تھے۔ اس واقعے کے ساتھ ہی شیخ مرتضیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے سے اس گوہر الہی پر پڑا ہوا پردہ ہٹا دیا اور مجھے سید علی قاضی کی خدمت میں پہنچا دیا۔ اور یہ عجائب میں سے ایک ہے کہ یہ اس وقت واقع ہوا جب خود سید علی قاضی کی طرف سے بھیجے گئے قاصد نے اپنی محبت بھری آواز میں مجھ سے کہا تھا، استاد کہتے ہیں کہ سید عبد الکریم کے سر میں نور ہے۔ اس طرح سے خود انہوں نے مجھے بلاوا بھیجا تھا۔ جب میں اپنے حواس میں آیا یعنی بڑا ہوا تو خود کو ایک غارت گر ترک استاد کے دامن میں پایا جس نے میرے دل و دماغ کو مکمل طور پر اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ وہ مجھ سے اس قدر محبت کا اظہار کرتے تھے کہ میرے وجود سے امید کے چشمے پھوٹنے لگتے تھے، اور میرا ان سے لگاؤ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ جب بھی میں ان کے حضور میں شرف یاب ہوتا، اپنے دل میں چبھنے والے رنج و غم کے تمام کانٹوں کو بالکل بھلا دیتا تھا۔ میرے اور ان کے درمیان اس قدر محبت بھرا رابطہ برقرار ہو گیا تھا کہ ایک مرتبہ جب میں نے ان سے دری کھجوروں کے بارے میں اپنی پسند کا ذکر کیا تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ دیکھا اسی دن عصر میں وہ بوڑھے صاحب کے جن کی عمر 80 سال کے قریب تھی، ایک 19 سالہ جوان کے لیے بازار سے کھجور خرید کر لائے ہیں۔ وہ عصا ٹیکتے ہوئے اپنی طاقت فرسا پیاس کی بیماری میں کہ جو انہیں بے چین رکھتی تھی ہمارے گھر آئے اور میری پسند کے کھجور مجھ کو پیش کیے۔ اب میں انہیں اپنا باپ سمجھتا تھا اور اپنے وجود کے عمیق ترین زاویوں سے ان کا والا و شیفتہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ہنر و کرامت کی بدولت عبادت گزار اور پابند شریعت انسانوں کی تربیت کرتے تھے، جو شریعت کے نقش قدم پر اپنے قدم رکھتے تھے اور اس میں ذرہ برابر بھی خطا نہیں کرتے تھے۔ جمعے کے دنوں میں عصر کے وقت جب وہ اپنے گھر میں دعائے سماعت اور عزاداری کا اہتمام کرتے تھے تو وہ خود مصائب منتخب کرتے تھے کہ ایک ایک سطر مقاتل سے پڑھیں تاکہ معتبر روایات سے ہٹ کر کچھ بھی نہ پڑھا جائے۔ وہ خود مجلس کے آخر میں بیٹھتے اور مقاتل سے پڑھے جانے والے مصائب پر زور زور سے گریہ کیا کرتے تھے۔ ان کے شاگرد اس خوف سے کہ وہ مجلس کے آخر میں بیٹھ کر زواروں اور عزاداروں کے احترام میں ان کے جوتے صاف اور سیدھے نہ کریں،
انہیں اپنی بغل میں دبا کر اندر لے جایا کرتے تھے۔ وہ ایک جامع عالم تھے جن کی مجلس میں سید محسن طباطبائی حکیم جیسے بزرگ آتے تھے جو سید سعید حبوبی کے شاگردوں میں سے تھے اور ملا حسین قلی کے درخشاں سلسلے سے تعلق رکھتے تھے اور بعد میں جہان تشیع میں وسیع مرجعیت تک پہنچے۔ سید ابو الحسن اصفہانی بھی اپنی مرجعیت سے پہلے ان کی جمعے کی نشستوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے کئی مرتبہ استاد سے اپنی مرجعیت کے بارے میں پوچھا تھا جس کا وعدہ استاد نے ان سے کیا تھا اور انہیں مرجعیت کے یقینی ہونے کی خبر دی تھی۔ ان سب باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان سے نزدیک ہوتا تو انہیں ایک صاحب درایت جامع فقہ، اصول، حدیث، درایا، تفسیر نیز فلسفہ اور عرفان نظری و عملی پر مسلط پاتا تھا۔ اس کے باوجود ان کی شخصیت اور عملی روش یہ نہیں تھی کہ دوسروں کے ساتھ فریب کاری یا ریاکاری سے کام لیں۔ ان کے دل کی پاکیزگی ایسی تھی کہ نجف میں موجود درویش بھی ان کے نور کے مقناطیس میں جذب ہو جایا کرتے تھے اور وہ کوشش کرتے تھے کہ انہیں شریعت پر عمل اور فقہ کی پابندی نیز اہل بیت کے راستے پر چلنے کا شوق دلائیں۔ لیکن یہ آمد و رفت استاد کو بدنام کیا کرتی تھی۔ اگرچہ وہ خود ایسے روابط سے پرہیز کرتے تھے لیکن اگر ان درویشوں میں سے کوئی ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تو پھر اسے مسترد نہیں کرتے تھے اور مکمل استحکام کے ساتھ اسے شرع مقدس کا لحاظ رکھنے اور ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے راستے اور قرآن کریم پر انحصار حقیقت کا تذکر دیتے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ ماضی میں بہار علی شاہ نامی ان کا ایک عقیدت مند درویش تھا کہ جس کا تعلق خاکساری کے سلسلے سے تھا اور کبھی ان کے پاس آ جایا کرتا تھا، لیکن اس کا حلیہ غیر مرتب ہوا کرتا تھا اور استاد اسے تذکر دیتے تھے، آخر یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے، یہ کیسے شکل و شمائل ہیں۔ اسلام صاف لباس پہننے اور داڑھی مونچھوں کا صحیح اندازہ اور لباس کی قسم سب کے بارے میں منصوبہ اور بیان کا حامل ہے۔ مقصد تک پہنچنے اور طریقت پر درست عمل کرنے کے لیے ان کی پابندی ضروری ہے۔ استاد عید غدیر کے لیے خاص طور پر تیار ہوتے تھے اور اس دن بہترین لباس پہنتے تھے، غذا، مٹھائی اور پھل مہیا کرتے اور آشناؤں، دوستوں اور عزیز رشتہ داروں کی دعوت کیا کرتے اور ان میں سے کسی ایک سے چاہتے تھے کہ وہ غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ بلند آواز سے پڑھیں۔ گونا گون دل نشیں اور شیریں نکات بیان کرتے اور حاضرین محفل کے دلوں میں سرور ایجاد کرنے کا باعث بنتے تھے۔ نظم و نثر کے کامیاب نکات جو کہ انہیں حفظ تھے یا خود انہوں نے کہے تھے، امیر المومنین علیہ السلام کی مدح میں غدیر کے دن پڑھا کرتے تھے۔ ان کا کل دار و مدار ولایت اور غدیر ہی تھا اور انہی سے انہوں نے ملکوت کا راستہ پایا تھا۔ ایک زمانے میں وہ ایک خاص چیز کی طلب میں تھے لیکن جیسا وہ چاہتے تھے انہیں فتح باب حاصل نہیں ہو رہا تھا اور وہ جس دروازے سے بھی داخل ہوتے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی مدح میں طویل اور بہت اعلیٰ قصیدہ کہا۔ ان اشعار کے بعد جو وہ چاہتے تھے اس حوالے سے ان کے لیے بہترین صورت میں فتح باب واقع ہو گیا۔ ولایت سے اس حد تک عشق اور اس کے اظہار کی پابندی کے باوجود گلی کوچوں کے افراد اور افسوس کے ساتھ حوضوی حضرات جو بارہا ان سے دعا کروانے اور اپنے بچوں کی شفا یابی کے لیے ان کے پاس آتے تھے، جب اپنی مراد پا لیتے تو پھر انہیں صوفی کہتے اور ان پر تہمت لگاتے تھے۔ بات یہاں تک جا پہنچی کہ میرے والد نے بھی مجھے ان کے پاس جانے سے روکا اور کہا کرتے تھے کہ قاضی کے پاس نہ جاؤ ورنہ پاگل ہو جاؤ گے، لیکن میں ان سے کہتا، والد محترم، قاضی ویسے نہیں ہیں جیسا آپ سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں کی جانے والی باتیں تہمت اور افتراء ہیں۔ لیکن میرے والد کو اطمینان نہیں ہوتا تھا، معلوم نہیں ان سے کیا دیکھا تھا کہ ایسا کہتے تھے۔ میں خون دل کے ساتھ حرم گیا اور توسل کیا، جس کے نتیجے میں میرے والد نے امیر المومنین علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی جو ان سے فرما رہے تھے، میں عبد الکریم کے سر سے سینے تک ہوں۔ وہ بشارت باعث بنی کہ میرے والد تربیتی اور معنوی امور میں میرا ہاتھ کھلا رہنے دیں۔
استاد کرامات اور بیان اسرار کی فضا اور انہیں اہمیت دینے سے احتراز کیا کرتے تھے، اور کبھی بے ندرت ایسی کوئی چیز ان سے ظاہر بھی ہو جاتی تو وہ سراسر حکمت اور تربیتی اصولوں کا لحاظ رکھتے ہوئے مشیت الہی کی مظہریت پر مبنی ہوتی تھی۔ شروع میں جب میں ان کی خدمت میں پہنچا تھا تو میں نے ان سے کیمیا کا دستور طلب کیا تھا، لیکن جواب میں انہوں نے فرمایا، یہ ذکر کثرت سے کیا کرو کہ یہ خود کیمیا ہے۔ اللہم اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک، یعنی بار الہ مجھے اپنے حلال کے وسیلے سے اپنے حرام سے بے نیاز فرما دے، اور مجھے اپنے فضل و بخشش سے اپنے غیر سے بے نیاز فرما۔ ان کے دستورات مراقبہ اور شریعت کے گرد گھوما کرتے تھے، اور وہ بارہا تاکید کیا کرتے تھے کہ یہ اذکار اور دعائیں مخصوص شرائط میں تاثیر گزار ہوتی ہیں، جبکہ مراقبہ سب سے اہم ہے۔ ان کے اصول و فنون شریعت کے مطابق تھے، اور وہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی ذرہ برابر بھی شریعت سے دور ہو۔ اسی دوران ان کے شاگردوں میں ان کا یہ جملہ مشہور ہوا تھا، اگر کوئی اپنی واجب نماز اول وقت ادا کرے اور اعلیٰ مقامات تک نہ پہنچے تو مجھ پر لعنت کرے۔ وہ قرآن، دعاؤں اور تفکر میں اپنی بلندی پرواز سے مانوس تھے اور ان میں سکون پاتے تھے، چونکہ انہیں سید ابن طاؤس سے بہت زیادہ محبت تھی اور انہیں توحید میں ضم ہو جانے والوں میں سے سمجھتے تھے۔ ہمیشہ ان کی کتاب اقبال الاعمال اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور یہ بات اہل بیت علیہم السلام کی مناجات اور ان کے احکام پر پورے سال ان کی خاص توجہ کا مظہر تھی۔ ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھنے، جمعے کے دنوں میں زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کی خاص تکرار و تاکید کیا کرتے تھے۔ حرم کی زیارت میں امیر المومنین علیہ السلام کی چھٹی زیارت پر ان کی خاص توجہ تھی، اور اسے وہ نہایت عظیم سمجھتے تھے۔ سجدہ یونسیہ کم از کم 400 مرتبہ انجام دینا ان کے دستورات میں سے تھا، جس کی اجازت وہ اپنے شاگردوں کو دیا کرتے تھے۔ وہ معتقد تھے کہ اہم ترین عبادی اعمال شب جمعہ اور عصر جمعہ میں 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت ہے۔ وہ ہمیں تاکید کیا کرتے تھے کہ اپنی نمازوں کے قنوت میں یہ دعا پڑھا کریں کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت اور تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور ہر اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ جس اہم نقطے کی وہ تاکید کرتے تھے وہ یہ تھا کہ حوزوی علوم حاصل کریں۔ وہ فرماتے تھے کہ آپ کو چاہیے کہ اس قدر درس پڑھیں کہ اجتہاد کے درجے تک پہنچ جائیں۔ وہ اس لیے کہ ممکن ہے کہ آپ ایسے عوالم کا مشاہدہ کریں کہ تقلید کی صورت میں انہیں حل و فصل کرنے اور ان سے اپنے رابطے میں مشکل سے دوچار ہو جائیں۔ بطور مجموعی ان کی تعلیمات مکتب اہل بیت علیہم السلام اور قرآن کریم کے دستورات کی اعلیٰ تجلی تھیں۔ وہ کرامتوں اور اجنبی علوم پر توجہ دینے سے سختی سے منع کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، عالم سراسر مکاشفہ ہے اور کرامت ہے، آنکھیں کھولیں اور دیکھیں۔ اگر کسی گوشے میں ان کے شاگردوں پر قدرت یا غیر معمولی توانائی کا کوئی دروازہ کھلتا تو وہ کہا کرتے، یہ سب اس راستے کی ٹافیاں ہیں، اگر آپ ان سے صرف نظر کریں تو خدا آپ کو بالا تر مقامات عطا فرمائے گا۔ وہ اپنے شاگردوں کو ان امور میں خود نمائی سے سختی سے پرہیز کرواتے اور کہتے تھے، آپ کے لیے ضروری نہیں کہ خود سے کسی چیز کا اظہار کریں، دوسرے اگر آپ کو پہچانے تو انہیں آپ کے کردار اور اعمال سے پہچاننا چاہیے۔ حق و انصاف کی بات ہے کہ انہوں نے خود بھی اپنی زندگی کا دورانیہ اسی طرح آخر تک پہنچایا۔ جب ان کے شاگرد ان کے حضور میں آتے تو وہ کہتے تھے، مجھے پسند نہیں ہے کہ آپ کہیں ہم فلاں کے شاگرد ہیں۔ اگر کوئی ان سے ان کے اساتذہ کے بارے میں سوال کرتا تو وہ غصے سے کہتے تھے کہ میرے لیے سلسلہ نہ بنائیں۔ ایک نشست میں حاضرین میں سے ایک کو کنارے لے گئے تھے اور آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ کہا تھا، میں نے سنا ہے کہ آپ میرا نام منبر پر لیا کرتے ہیں، اگر آپ حلال و حرام پر اعتقاد رکھتے ہیں تو میں راضی نہیں ہوں کہ منبر پر یا اس کے نیچے میرا نام لیا جائے۔ جو بھی میرے درس میں آتا ہے اس پر حرام ہے کہ میرے معاملے میں مبالغے سے کام لے۔ جو نشستیں وہ اپنے گھر پر منعقد کیا کرتے تھے، نمایاں جگہ پر کبھی نہیں بیٹھتے تھے، تو کہتے تھے وہ مہمانوں کی جگہ ہے۔
جب شاگردوں کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے تو ان کے پیچھے رہتے، اور جتنا بھی کہا جاتا کہ آغا آپ آگے چلیں، وہ کہتے تھے نہیں، میں پیچھے آ رہا ہوں، آپ لوگ آگے چلیے۔ جب کچھ لوگ ایران سے ان کی خدمت میں پہنچے تھے اور کہا تھا کہ ہم آپ کی تقلید کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اشکوں کے ساتھ کہا تھا، خدایا تو جانتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد انہیں تقلید کے لیے سید ابو الحسن اصفہانی کی خدمت میں بھیج دیا تھا۔ وہ عالم درد کے ایسے مست تھے جس نے سال ہا سال خود سے دور ہو کر امن الہی کے دامن میں سکون پا لیا تھا۔ نہ صرف انہیں رائج بازاری عرفان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ وہ معتقد تھے کہ معرفت اللہ جامع علوم اور انسان کی تمام جہالتوں کو پر کر دینے میں مؤثر ہے۔ ان کے بیٹے سید مہدی اجنبی علوم کی فضا میں کام کرتے تھے اور انہوں نے اپنی عمر اس مہارت میں صرف کر دی تھی۔ وہ ان علوم میں مقامات حاصل کرنے کی خاطر شادی نہیں کرتے تھے۔ استاد کا ان سے ان معاملات میں اختلاف تھا۔ سید مہدی کہتے تھے کہ میں اپنے حساب اور استخراج میں والد کو ہمیشہ خود سے آگے پاتا تھا، اور اس کی وجہ باطن شریعت اور قرآن کریم سے جنم لینے والی ان کی باطنی حرکت، سیر اللہ اور تہذیب نفس تھی۔ وہ اس حوالے سے اس قدر طاقتور تھے کہ جب ان کے گھروں میں سے ایک میں سونے کی ایک انگوٹھی گم ہو گئی تھی اور گھر کی فضا بگڑ گئی تھی، سید مہدی نے، جو کہ اجنبی علوم جانتے تھے، سوچا کہ یہ مسئلہ حل کر دیں۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کا ہاتھ تھاما اور اسے زیر زمین تاریکی اور تنہائی میں لے گئے۔ اس کے سامنے پانی کا پیالہ رکھا اور قرآن کریم کی آیات تلاوت کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ وہ پانی میں کیا دیکھ رہا ہے۔ بچہ اچانک اس پانی میں ایک بھاری بھرکم موجود کا خوفناک چہرہ دیکھتا ہے۔ سید مہدی کہتے ہیں کہ اس سے انگوٹھی چور کے بارے میں پوچھا۔ وہ موجود کسی قسم کی چوری کا انکار کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ بالائی کمرے میں وہ چٹائی کے نیچے ہے۔ یوں وہ ماجرا تمام ہو جاتا ہے، لیکن اس موجود کے غائب ہونے پر بچہ بدحواس ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ بچے کی والدہ فریاد کرنے لگتی ہے کہ سید مہدی نے میرے بچے کو جن زدہ کر دیا ہے، جائیں ان کے والد کو بلائیں تاکہ وہ مشکل کو حل کریں۔ جیسے ہی والد آتے ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور بچہ معمول کی صورتحال میں واپس آ جاتا ہے۔ والد اپنے چھوٹے فرزند سے کہتے ہیں کہ اس غیر معمولی موجود سے کہو کہ نہ وہ نہ ہی اس جیسے دوسرے ہرگز میرے گھر میں داخل نہیں ہوں، ورنہ اسی عصا سے میں ان کی پٹائی کر دوں گا۔ اس کے بعد اپنے بڑے بیٹے سے مخاطب ہو کر بظاہر اس ماجرے سے بے خبر رہتے ہوئے کہا، انگوٹھی وہیں ہے جہاں انہوں نے بتائی ہے۔ سید مہدی کہتے ہیں کہ شرمندگی کے مارے میں چاہتا تھا کہ پانی بن کر زمین میں چلا جاؤں۔ وہ کہتے تھے کہ جب والد چلے گئے تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ جب آغا آئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ میرے بھائی کے جنہوں نے ابھی ابھی اس دہشتناک مشاہدے سے نجات پائی تھی، کہا جب والد آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ ان موجودات پر حملہ آور ہوئے جنہوں نے مجھے اپنی تسخیر میں لے لیا تھا، اور وہ والد کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور میں معمول کی حالت پر واپس آ گیا۔ استاد ایک دوسرے آسمان سے ان علوم میں داخل ہوئے تھے، اور وہ حقیقت تقویٰ اور معنویت تھی جو ان کے وجود میں موجزن تھی۔ خود سید مہدی کہتے تھے، میرے والد نے بارہا مجھے اس بارے میں تذکر دیا تھا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ برزخی محور پائے تاکہ حروف، کلمات اور اشیاء کے حقائق سے آگاہ ہو سکے۔ دراصل وہ بندگی اور معرفت النفس تک رسائی کو تمام علوم پر احاطے کا راستہ سمجھتے تھے، مکاشفوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اور وہ اپنے شاگردوں کو تذکر دیا کرتے تھے کہ وہ ان سے گزر جائیں اور ان پر کوئی توجہ نہ دیں۔ شیخ عباس کوچانی نے بتایا، ایک دن تہران میں مقیم مشہور ارباب مکاشفہ میں سے ایک شیخ رجب علی خیاط استاد کے گھر آئے اور کہا، میرا ایک حال تھا جس کی بدولت تمام پودے مجھے اپنے خواص اور تاثیر بتا دیتے تھے۔ کچھ عرصے سے حجاب آ گیا ہے اور اب وہ اپنے خواص مجھے نہیں بتاتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ عنایت فرمائیے کہ وہ حال مجھے واپس مل جائے۔ استاد نے ان سے فرمایا، میرا ہاتھ خالی ہے۔ بعد میں استاد نے اس ماجرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ واقعہ شیخ احمد احسائی کی داستان کی مانند ہے، جب انہوں نے ایک دن اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں جب بھی حرم میں مشرف ہوتا ہوں اور حضرت کو سلام کرتا ہوں تو حضرت بآواز بلند میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ جواب اس قدر واضح ہوتا ہے کہ اگر آپ بھی وہاں موجود ہوں تو سن لیں گے۔
ایک دن شیخ حرم مطہر میں شرفیاب ہوئے اور سلام کیا، پھر اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر کہا، کیا آپ نے حضرت کا جواب سنا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہم نے تو نہیں سنا۔ پس وہ خود اور ان کے شاگرد سمجھ گئے کہ شیخ کو اس حوالے سے غلط فہمی ہوئی تھی، اور یہ آواز احوالات نفس کا ایک شعبہ اور تجلی تھی جو صرف انہی کے لیے جلوہ گر ہوئی تھی۔ لیکن استاد جو خود مقصد تک پہنچ گئے تھے اور غیر توحیدی عوالم سے عبور کر چکے تھے، کبھی دستگیری کے لیے اپنے شاگردوں کے مکاشفوں میں حاضر ہوتے اور انہیں تذکر دیا کرتے تھے، یا لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے نکات بیان کرتے تھے۔ یہ ماجرا مرزا علی غروی الیاری کے لیے قابل غور انداز میں واقع ہوا۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ امام اعظم جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں شرفیاب ہونے کے لیے 40 دن تک مسجد سہلا جائیں گے۔ انہوں نے 39 دن تک یہ کام انجام دیا، لیکن 40ویں روز اس قدر بیمار ہو گئے کہ ہلنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ 40ویں دن استاد مجھ سے ملنے آئے، اور اگرچہ کوئی بھی اس بات سے واقف نہیں تھا، مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، مرزا علی، زبردستی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ملاقات نہیں کی جا سکتی ہے، اس کے لیے قلب کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ پھر چند منٹ بعد وہ اٹھے اور چلے گئے۔ وہ ایک الہی و ملکوتی مرد تھے، اس زمین و آسمان سے نہیں تھے۔ ان کا واحد دوست خداوند متعال تھا کہ جس پر وہ زبردست بھروسہ کیا کرتے تھے۔ طویل سجدوں اور سخت عبادتوں والے تھے۔ ایک مرتبہ میں ان کے گھر گیا تو ان کا سجدہ اس قدر طویل ہو گیا کہ میں تھک کر واپس چلا گیا۔ ہاں، وہ فانی فی اللہ تھے اور حقیقت اہل بیت عصمت و طہارت کے پیرو اور تابع، نیز شریعت کی مکمل پابندی کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ قاضی اہل ریاست ہے، لیکن وہ جو کہ تمام حوزوی علوم میں ایک جامع و کامل دانش مند تھے اور ان سب پر عبور رکھتے تھے، مثنوی پڑھنے، ابن عربی کی فتوحات مکیہ پڑھنے یا اپنے تخیلات کی بنا پر انہیں صوفی درویش اور شریعت سے خارج کہتے تھے۔ ان تمام باتوں کے باوجود، اس قدر گوشہ نشین رہنے اور علم و معرفت کی دنیا میں خود میں ڈوبے رہنے کے باوجود، وہ لوگ انہیں چھوڑا نہیں کرتے تھے اور انہیں صفحہ روزگار سے محو کر دینا چاہتے تھے۔ بعض نے جوانوں کا برین واش کر کے انہیں ایک کنارے پر لگا دیا، بعض ان کے گھر پتھراؤ کیا کرتے، کچھ نے تمام طلاب کو ملنے والا شہریہ اور عمومی فوائد ان پر بند کر دیے تھے، اور جو نجف کے مشہور مراجع تھے، دوسروں کو ان کے قریب جانے سے منع کرتے تھے۔ یہ ماجرا میرے لیے بھی پیش آیا۔ نجف کے ایک مرجع نے مجھ سے کہا، قاضی کے پاس نہیں جایا کرو کہ وہ تمہیں اجتہاد سے محروم کر دیں گے، کیونکہ میرا شاگرد علی محمد بروجردی جب سے ان کے پاس گیا تو اجتہاد سے ساکت ہو گیا۔ دل سوز علماء جب مجھے دیکھا کرتے تو سر ہلا کر کہتے، کیا تم بھی؟ کئی لوگ ان کا خون بہانا اور راستے سے ہٹا دینا چاہتے تھے، یہاں تک کہ استاد خود یہ کہتے تھے کہ انہوں نے بارہا مجھے مار ڈالنا چاہا ہے، لیکن سید ابو الحسن اصفہانی نے اجازت نہیں دی۔ لیکن کیا یہ ہو سکتا تھا کہ جو لوگ استاد کو قتل کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوں، طویل عرصے تک حوزہ علمیہ میں فقہ و اصول کی دھول چاٹی ہو اور شریعت کی پابندی میں اپنی ہڈیوں کا سرما بنایا ہو، انہیں جسے وہ صوفی سمجھتے تھے اس کے خون بہانے کی شرعی ذمہ داری اور اپنے کندھوں پر پڑی اس بھاری رسالت سے جو انہیں بے چین کیے ہوئی تھی، باز رکھا جا سکتا تھا؟ ہاں، انہیں قتل کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے کمر ہمت باندھ لی تھی، اور وہ اس عقاب کی مانند اپنے توحیدی سفر کے چوتھے مرحلے پر تھے اور خلائق کے درمیان باطنوں کو آسمان الوہیت کی سمت پرواز دے رہے تھے۔